نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اجمل الاجملین واکمل الاکملین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین المکرمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ظلمت شب تو گئی فجر کی تنویر کے ساتھ، لوگ گنتی کے ہیں لیکن جتنے بیٹھے ہیں بڑی بازوں کے ہیں، اور ایسی محفل میں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میری طبیعت انتہائی خراب ہے، دن کو 2 محفل میں شرکت کی اور دل چاہ رہا تھا کہ لوگ چشتی صاحب سے معذرت کروں، لیکن پھر رہا نہیں گیا۔ پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے یا نہیں، کم از کم علی علی کرتے ہوئے، مان کرتے ہوئے اگر قبر میں پہنچ گئے تو منہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس لیے اور کوئی عمل تو ہے نہیں، چند اشعاریں اور 1-2 باتیں۔ سادات گرامی تشریف فرما ہیں، رؤف چشتی صاحب خود بڑے باذوق ہیں اور اشعار کے ساتھ خوب ان کو شغف ہے، کیونکہ جس شیخ کے مرید ہیں اپنے دور میں بر صغیر میں ان کے مقابل کا کوئی نہیں ہوا۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا، میرے مرشد گرامی نے فرمایا تھا کہ پچھلی صدی علامہ اقبال کی تھی اور یہ صدی نصیر الدین کی تھی۔ صرف خراج تحسین پیش کرنا، خراج عقیدت پیش کرنا، اظہار محبت کرنا، اظہار غلامی کرنا، یہ مقصود ہے، نہ علم دکھانا مقصود ہے اور نہ کوئی مناظرانہ طبیعت ہے۔ ظلمت شب تو گئی فجر کی تنویر کے ساتھ، دین زندہ ہوا شبیر کی شمشیر کے ساتھ۔ ظلمت شب تو گئی فجر کی تنویر کے ساتھ، دین زندہ ہوا شبیر کی شمشیر کے ساتھ۔ کیا وصیت بھی عجب حضرت فاروق نے کی، دفن کرنا مجھے سبتین کی تحریر کے ساتھ۔ کیا وصیت بھی عجب حضرت فاروق نے کی،
دفن کرنا مجھے سبتین کی تحریر کے ساتھ، اور جن کے نانا کی شفاعت سے رہائی ہوگی، جن کے نانا کی شفاعت سے رہائی ہوگی، کیوں انہیں قید کیا ظالم و زنجیر کے ساتھ، کیوں انہیں قید کیا ظالم و زنجیر کے ساتھ۔ اور ایک شعر ہے، گر شفاعت کی طلب ہے جو سرے حشر تو پھر، گر شفاعت کی طلب ہے جو سرے حشر تو پھر، گر شفاعت کی طلب ہے جو سرے حشر تو پھر، نام لینا نہ کبھی آل کا تحقیر کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ۔ اور جو کلام ہوتا ہے نا، اس میں شعر ایک آدھ ہوتا ہے، لفظ جڑے ہوتے ہیں، شعر ایک آدھ ہوتا ہے، شعر ہے۔ توجہ چاہوں گا، کیسے بدبخت مقابل تھے علی اکبر کے، بنام علی اکبر سبحان اللہ کہتے ہیں، تھوڑی بلند آواز سے کہتے ہیں، کیسے بدبخت مقابل تھے علی اکبر کے، لڑ رہے تھے میرے سرکار کی تصویر کے ساتھ، لڑ رہے تھے میری سرکار کی تصویر کے ساتھ۔ اور پھر شعر ہے، تم گناہوں کو چھپاؤ گے سرے حشر کہاں، تم گناہوں کو چھپاؤ گے قیامت میں کہاں، تم گناہوں کو چھپاؤ گے قیامت میں کہاں، وہ تو آئیں گے وہاں چادر تطہیر کے ساتھ، آئیں گے وہاں چادر تطہیر کے ساتھ۔ تم گناہوں کو چھپاؤ گے قیامت میں کہاں، وہ تو آئیں گے وہاں چادر تطہیر کے ساتھ۔ اور بغض کا جس کے تکلم سے تعفن پھیلے، بغض کا جس کے تکلم سے تعفن پھیلے، مجھ کو کیا کام کسی ایسے کی تقریر کے ساتھ، کیا کام کسی ایسے کی تقریر کے ساتھ۔ اور آل کے سچے غلاموں کی نشانی یہ ہے، آل کے سچے غلاموں کی نشانی یہ ہے، تذکرہ کرتے ہیں اصحاب کا توقیر کے ساتھ، اصحاب کا توقیر کے ساتھ۔ اور آخری شعر توجہ طلب، جب سے شمشیر قلم ہاتھ میں آئی اقبال، جب سے شمشیر قلم ہاتھ میں آئی اقبال، جنگ جاری ہے میری دشمن شبیر کے ساتھ، جنگ جاری ہے میری دشمن شبیر کے ساتھ۔ اور اگر یہی ذوق ہو، اور یہ کلام انہوں نے بہت سنایا، اگر یہ اجازت ہے شاہ جی کی توجہ، کیونکہ اس میں مجھے مزہ بہت آتا ہے۔ شعر تو بندہ لکھتا رہتا ہے، رو بعض شعر خود کو اچھے لگتے ہیں۔ جہان بھر میں کس قدر یہ معتبر حسین ہے، جہان بھر میں کس قدر یہ معتبر حسین ہے، نبی کی گود میں نبی کے دوش پر حسین ہے، جہان بھر میں کس قدر یہ معتبر حسین ہے، نبی کی گود میں نبی کے دوش پر حسین ہے۔ اور اگر کہوں میں داستان مختصر حسین کی، اگر کہوں میں داستان مختصر حسین کی، شریف تر نجیب تر عظیم تر حسین ہے، شریف تر نجیب تر عظیم تر حسین ہے۔ اور سخاوتوں کے دیس کا سخاوتوں کے دیس کا تو بادشاہ حسن بنا،
سخاوتوں کے دیس کا جو بادشاہ حسن بنا، شجاعتوں کی سلطنت کا تاجور حسین ہے۔ شجاعتوں کی سلطنت کا تاجور حسین ہے، اور کسی طرح نہیں ہوا کوئی کسی کا ہو بہو، کسی طرح نہیں ہوا کوئی کسی کا ہو بہو، مگر مثال حیدری تو سر بسر حسین ہے۔ مگر مثال حیدری تو سر بسر حسین ہے، اور ملامتوں سے کچھ سوا یزید کو نہیں ملا۔ ملامتوں سے کچھ سوا یزید کو نہیں ملا، توجہ ہے نا، ملامتوں سے کچھ سوا یزید کو نہیں ملا، جسے ملی ہیں عزتیں وہ نامور حسین ہے۔ ملامتوں سے کچھ سوا یزید کو نہیں ملا، جسے ملی ہیں عزتیں وہ نامور حسین ہے، اور نصیب ہی جدا جدا ازل سے ہے لکھا ہوا۔ نصیب ہی جدا جدا ازل سے ہے لکھا ہوا، کہ اس کے گھر یزید ہے تو میرے گھر حسین ہے۔ جدا جدا ازل سے ہے لکھا ہوا، کہ اس کے گھر یزید ہے تو میرے گھر حسین ہے، اور بروز آخرت اگر امان چاہیے تو سن۔ بروز آخرت اگر بروز آخرت اگر امان چاہیے تو سن، چلے گی جس کے باپ کی وہ با اثر حسین ہے۔ وہ عموماً کہہ دیتے ہیں نا کہ تھوڑے پیو نہ راجا، نہیں سمجھے سارے؟ عموماً کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، کوئی بندہ کوئی کھپ ڈالے نا تو کہتے ہیں یہ بس کرنا ہوں تھوڑے پیو نہ راج تو نہیں نا، اس کا مطلب ہے پیو نہ راج ہونا کوئی بڑی گل نہیں۔ پھر بیٹے کی کھڑبینچی چلتی ہے، جب باپ کا راج ہو تو بیٹے کی پھر کھڑبینچی چلتی ہے۔ اس تناظر میں سنیے، بروز آخرت اگر امان چاہیے تو سن، چلے گی جس کے باپ کی وہ با اثر حسین ہے۔ حسین ہے، اور اقبال ظلم کے سبھی شجر تو بے ثمر ہوئے۔ اقبال ظلم کے سبھی شجر تو بے ثمر ہوئے، مگر سعادتوں کا نخل بارور حسین ہے۔ مگر سعادتوں کا نخل بارور حسین ہے، جہان بھر میں کس قدر یہ معتبر حسین ہے، نبی کی گود میں نبی کے دوش پر حسین ہے۔ سادات گرامی، ناطقان اسلام، برادران اسلام، اس وقت ہم بیاد حسین بیٹھے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بالعموم اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں بالخصوص اپنی حاضری پیش کرنا ہے۔ کسی ایک نشست میں نہ تو داستان کربلا مکمل ہوتی ہے اور نہ فلسفہ کربلا۔ جزوی طور پر
چند کلمات ادا کر کے ہر کوئی اپنی حاضری پیش کرتا ہے. میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب کربلا کو اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کو مصائب، آلام، تکلیفیں، شدتیں جتنی ہو سکتی ہیں نا، اس وقت وہ ساری اکٹھی نظر آئیں گی. کربلا جب بھی آپ اپنے ذہن میں لائیں گے تو آپ کو آزمائشوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کربلا میں اکٹھی نظر آئیں گی. سوال پیدا ہوا ایسا کیوں ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ جو سوارے دوش مصطفیٰ، اس سے آگے فضیلت اور کیا ہوگی. وہ سارے مصائب، سارے آلام اور ساری آزمائشیں اکٹھی ہیں. یہ صرف اس لیے کیوں، اس کے لیے کیوں کہ جو فاطمہ کا لال فاطمہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کہتے ہیں ایک نسبت ملی تو مریم کتنی محترم ہے، کتنی محترم ہے، کتنی محترم ہے. تو پھر اس کے احترام کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس ایک نسبت نہیں 3 نسبتیں ہیں. بانوے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. بیٹی کس کی ہے؟ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، جو اگلوں کا بھی امام ہے اور پچھلوں کا بھی امام ہے. اور پھر بانوے تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال اس کی بیوی ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کی اہلیہ ہے جو تاجدار حل عطا ہے، مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے. اقبال کے لفظوں کا چناؤ بھی دیکھیے اور شعری بنکپن بھی دیکھیے. اور فرمایا یہ دوسری نسبت تھی. تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار عشق. 2 مصروں میں دونوں شہزادوں کا ذکر کر دیا. فرمایا ایک حسن ہے جس کی حیثیت دائرے کے درمیان والے نقطے کی ہے. جب پرکار چلتی ہے نا تو اگر وہ اپنے نقطے پہ کھڑی رہے تو دائرہ ٹھیک لگتا ہے. اگر سمجھیں سارے تو سبحان اللہ کہہ دیں. مرکز پرکار عشق، دائرہ خود کچھ نہیں ہوتا، دائرہ اس میں نقطے کی وجہ سے لگتا ہے. دائرہ اس نقطے کی وجہ سے لگتا ہے. اگر پرکار جیومیٹری سب نے پڑھی ہوئی ہے، اگر پرکار اس جگہ سے ہٹ جائے تو دائرہ نہیں لگتا. فرمایا حسن وہ ہے جس کی حیثیت دائرے کے نقطے کی ہے. ساری شریعت حسن کے گرد گھوم رہی ہے. مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار عشق. دوسرے مثلے میں دوسرے شہزادے کا ذکر کر دیا. فرمایا جب عشق کا قافلہ
جب بھی چلے گا، جہاں بھی چلے گا، جس دور میں چلے گا، اسے منزل تک پہنچنے کے لیے حسین سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اس ہستی کا بیٹا جسے پوری کائنات کھڑے ہو کے سلام کرتی ہے، اس فاطمہ کا لال میدان کربلا میں، اور مصائب سارے اکٹھے کر دیے گئے۔ وجہ سبب کیا ہے؟ حضرت محترم، سبب یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پیش کرنے کا نماز میں وہ طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، ہم نماز میں آپ پر درود کیسے پڑھیں گے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بس یہ جو کما کی تشبیہ ہے، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، ساتھ تشبیہ دے دی جس طرح تو نے رحمتیں بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل۔ حاضرین محترم، اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا تو کربلا سمجھ آ جائے گی۔ ازل سے یہ سنت رہی ہے کہ اللہ جسے منصب جلیل دیتا ہے اسے اس دور کی سب سے بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اللہ جسے منصب عظیم عطا کرتا ہے اسے ابتلا میں ڈالتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے آزماتا ہے۔